الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کئی آیات ایسی بیان فرمائی ہیں کہ اگر انسان کی عمر 1000 برس ہو تو اس ایک آیت کو چن لے اور 1000 سال تک اس پہ غور و فکر کرتا رہے تو وہ آیت کی مکمل تشریح نہیں کر سکتا۔ اور خاص طور سے وہ آیات جہاں پہ پہنچ کے انسان کا علم، عقل، شعور کچھ کام نہیں کرتی اور نبوت کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس جہان کی خبر دے۔ اس لیے عقیدے کی کتابوں میں ہمارے جتنے علماء متکلمین ہیں یہ ایک پورا باب آخر پہ چل کے باندھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں صرف وہ چیزیں بیان کی جائیں گی جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن عقل انسانی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ چنانچہ ابو علی سینا جب اس باب کو باندھتے ہیں تو وہ صاف کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ انسان اپنے اس جسم کے ساتھ قیامت میں زندہ ہو جائے، عقل میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس مرا اور جسم مٹی میں مل گیا، اب اس سے وہ دوبارہ پیدا ہو، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، شرعی دلیل ہے، اور شریعت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور قرآن نے کہا، بس۔ تو ایسے کئی جہان گزرے ہیں اور وہ سب تو کیا نہایت تھوڑی سی روایات ہیں جن سے کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا ہے اور بتایا ہے کہ انسانوں پر یہ زمانہ بھی آیا، یہ زمانہ بھی آیا، یہ وقت بھی گزرا، یوں بھی ہوا اور یوں بھی ہوا۔ قرآن اس کو یہی کہتا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا انسان پر ایک بہت طویل عرصہ ایسا نہیں گزرا لم یکن شیئا مذکورا کہ وہ یاد کیے جانے کے قابل ہی نہیں تھا، اس کا ذکر ہی نہیں تھا۔ جس بچے نے آج سے 1000 سال بعد پیدا ہونا ہے، اب اس کا کیا تذکرہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں۔ حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ یہودیت کی جہاں سے خمیر اٹھا ہے اور ان کی ترقی شروع ہوئی اور نبوت اور قیادت سب سے پہلے جا کر جمع ہوئی یہودیوں میں، اور انہوں نے کئی ایک یہودی قبائل جو شریر تھے انہیں مارا اللہ کے حکم سے۔ ان کے متعلق
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے کہا جب آخری زمانے آئیں گے تو تب یہ تمہارا بیٹا ہوگا۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں تک عقل انسانی تو کیا کسی کو کچھ خبر نہیں، اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے گفتگو کی اور اللہ نے انہیں بتایا کہ کیا کیا ہونا ہے۔ چنانچہ خود آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، اور اللہ سے اس معاملے میں 3 روحوں کے متعلق آدم علیہ السلام نے پوچھا اور اللہ نے انہیں جواب دیا، اور اللہ نے بتایا کہ یہ 3 تمہارے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا کہ وہ پانی کو پیدا کرے، اور پانی کو پیدا کیا۔ اب پانی کس چیز سے بنا، اب پانی کہاں تھا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ جتنے دور کی بھی کوڑی سیاستدان لاتے ہیں 100-200 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں آرکیالوجی نے اور جو ترقی کی تو پتہ چلا 30 لاکھ سال پہلے بھی کوئی چیز تھی، 50 لاکھ سال پہلے بھی کوئی چیز تھی، تو پہلی تحقیق کینسل ہو۔ اور حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا 50,000 سال پہلے، جبکہ اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ خود اللہ کے متعلق آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی تھا اور اس کے اوپر ہوا تھی، بادل تھے، اور اس کے اوپر تمہارے پروردگار کا عرش تھا۔ بڑے فلاسفہ نے اس کی تحقیق کی ہے۔ یہ مختصر سا وقت ظاہر ہے کہ اس کے لیے بالکل بھی کافی نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ لکھ، قلم کو پیدا کیا، اور حدیث میں آیا 50,000 سال پہلے لوگوں کی تخلیق سے اللہ نے قلم کو کہا کہ لکھ۔ اس نے کہا پروردگار کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا کہ میری مخلوق کی تقدیریں لکھ۔ عالم ارواح میں اللہ نے سب سے پہلے جس روح کو پیدا کیا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تھی، جسے وہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ وہ نور تھا۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرکزہ نشر الطیب میں فرماتے ہیں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی۔ جھگڑا کوئی بھی نہیں، خام خواہ نور اور بشر کے مسئلے پہ 150-200 سال لوگوں کو الجھائے رکھا، جیسے پیر ویسے مرید، جیسے وہ ان پڑھ جیسے وہ ان پڑھ۔ اور اللہ تعالی نے روح تو متحرک، زندہ، نور، اس میں زندگی، بغیر زندگی کے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا، وہ نظر تھی، وہ حسد تھا، وہ رحمت تھی۔ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھ۔ اسے کہا پروردگار کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا میری مخلوق کی تقدیریں لکھ۔ اور کل کائنات میں جتنے ذی روح آنے تھے ان کی تقدیریں اللہ نے اسے لکھوا دیں، اور پھر اللہ نے کہا کہ اس قلم پر فرشتوں مہر لگا دو اور یہ آئندہ نہیں چلے گا۔ ایک قلم تو یہ ہے جس سے لوگوں کی تقدیریں لکھی گئیں، اور ایک قلم وہ ہے جس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ اللہ نے جتنی تقدیر لوگوں کی لکھوائی تھی وہ سب کچھ تقدیر لکھے جانے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ ان تقدیروں کو بظاہر ہمیشہ کے لیے لکھوا رہا ہے، لیکن اس نے انسانی دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ دعا سے اس فیصلے کو اللہ منسوخ کر دے گا اور دوسرا فیصلہ لکھوائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے معراج پہ تو آپ نے فرمایا میں نے قلم لکھے جانے کی آواز سنی، اگرچہ اس روایت میں بحث ہے، مگر خدا نے تقدیریں لوگوں کی لکھوائیں۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ میری مخلوق ہے آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنوایا اور فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لاؤ جو واضح طور پر ایک سے دوسرے رنگ میں فرق ہو، اور زمین چیخی اور اس سے کہے پروردگار مجھے نہ لے، مجھے چھوڑ دے، اس لیے کہ میرے ہوئی لوگ ہوں گے، میری ہی بنی ہوئی اولاد ہوگی جو جہنم میں جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا طوعاً او کرہن، تم خوشی سے دے دو اپنا حصہ یا تم رو، جو مرضی کرو، ہم نے طے کر دیا ہے۔ زمین چپ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر وہ مٹی جسے گوندا گیا تھا وہ پڑی رہی، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کے اس پتلے کی پشت پہ اپنا دست مبارک رکھا، اور اللہ کے ہاتھ رکھنے کا اثر یہ تھا کہ کروڑوں اور اربوں چیونٹیوں کی طرح اس سے انسان برآمد ہوئے، روح نکلی روحیں، اور اللہ نے کہا آدم علیہ السلام سے بعد میں کہ یہ تیری ساری اولاد ہے، قیامت تک آنے والے تیری ساری نسلیں ہیں یہ۔ اب مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا اللہ سے کہ اے رب کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر انسان کے متعلق یہ لکھیں کہ شقی ام سعید، یہ آدمی شقی ہے، بدبخت ہے، یا یہ کہ یہ نیک بخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلمت اور تاریکی تاریکی تھی، اور اللہ نے نور کو اپنے دست مبارک میں لیا، اور اللہ نے انسانوں پر نور کی بارش کی پھینکا، اور جو تم میں سے اس نور کے نیچے آ گیا اس نے دنیا میں آ کے مجھے اور میری تعلیمات کو قبول کیا، اور جو نور اس دنیا جس پر نہیں پڑا وہ مرے گا، اور اس سے جاہل مرے گا۔ اللہ نے اس نور سے پھر لوگوں کو الگ کیا، اور اللہ نے فرمایا خلقت للجنہ، یہ ہیں جنہیں میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، ولا اوالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری کائنات میں کوئی اضافہ نہیں یہ کر سکیں گے، جنت میں جائیں گے لیکن مجھے کیا فائدہ ہے۔ اور اللہ نے کہا جنہیں میں نے تاریکی میں باقی رکھا ہے یہ سب جہنمی ہیں، ولا اوالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے ایک مخلوق پیدا کیا ہے جہنم کو بھرنے کے لیے، اور ایک مخلوق پیدا کیا ہے جنت کو بھرنے کے لیے، اور مجھے کوئی پرواہ کسی کی نہیں ہے، میں محتاج نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ففیم العمل، تو جب یہ طے ہو چکا کہ جنتی اور جہنمی ہیں تو عمل کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، عمل کرتے رہنا، اور تمہیں عمل کی توفیق ملتی ہے، جنتیوں کو جنت کی عمل کی توفیق ملتی ہے، اور جہنمیوں کو جہنم کے عمل کی بھی توفیق ہی دی جاتی ہے۔ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ اس کائنات میں شرک بھی مشیت الہی کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا جملہ وہ کہتے تھے، اب خیال آتا ہے کہ وہ کتنا عظیم علم تھا جو ہم جیسے جاہل طالب علموں پہ بیان کرتے تھے۔ فرماتے تھے یاد رکھنا کفر بھی مشیت الہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے،
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور اللہ نے کہا کہ لکھ، اور فرشتوں نے کہا پروردگار کیا؟ تو فرمایا پہلی بات یہ لکھو کہ آدمی نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ پھر دوسری بات اس کے لیے لکھو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ عمر طے کر دی گئی، اور یہیں پہنچ کر اللہ کی تیسری تقدیر غالب آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ موت اور زندگی کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا ایک بچے کی وفات پہ، اور فرشتے کہہ رہے تھے کہ اس کا ایکسیڈنٹ کچھ ہو گیا اور اس کی موت ہے، اور زندگی والے فرشتوں نے کہا زندگی ہے۔ اور انہوں نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا یہ وقت تو موت ہی کا مقرر ہے، میں نے تمہیں بھیجا بھی ہے، لیکن اس کے والدین نے اسے مانگا ہے ہم سے، اور ہم نے ان کی مانگ قبول کر لی اور اس کی تقدیر کو بدل دیا، اسے اتنی زندگی اور دے دیتے ہیں۔ تو ایک شقاوت اور سعادت طے ہوئی، ایک اس انسان کی زندگی طے ہوئی جہاں بدل بھی جاتی ہے، حتیٰ کہ شقاوت اور سعادت بدل جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے تھے بیت اللہ میں، اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہ وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، فرماتے تھے اللہ اگر میری پیدائش سے پہلے بھی تقدیر میں یہ طے تھا کہ میں کفر پر مروں گا تو اللہ آج حاضر ہوں، میری تقدیر بدل دے اور میری موت اسلام پہ کر دے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ شقاوت و سعادت اور عمر کے بعد فرماتے تھے، فرمایا اللہ نے کہ اس کا رزق لکھ دے کہ کتنا رزق دیں گے اسے ہم۔ پھر اس رزق میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، استغفار سے تبدیلی ہو جاتی ہے، دعا سے تبدیلی ہو جاتی ہے، نیکی سے تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ خرچ کرنے والے جو تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ کچھ دے دے تب بھی خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کی تقدیریں پھر دعا سے یا عمل صالح سے بدل جاتی ہیں۔ تین چیزیں ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انسانوں کے متعلق یہ لکھ کہ یہ اپنے بعد دنیا میں چھوڑ کے کیا جائیں گے۔ دنیا میں چھوڑ کے یہ گیا کہ سینما گھر بنا دیا، دنیا میں یہ چھوڑ کے گیا کہ پب بنا دیا، دنیا میں یہ چھوڑ کے گیا کہ وہ آدمی مسجد بنا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کاموں میں سے کوئی بھی کام کرنا، کوئی ایسا صدقہ کر دینا جو تمہاری نسلوں میں بھی جاری رہے، اور آپ نے فرمایا یا علم کی کوئی چیز چھوڑ جانا، جب تک اس علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تمہارے درجات جنت میں بلند ہوتے رہیں۔ اور تیسرے فرمایا کتاب لکھو، کچھ پڑھو لکھو۔ اور پھر اللہ تعالی نے کہا کہ میرے فرشتوں لکھو اس بات کو کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی، اور اللہ نے کہا یہ تحریر مجھے دو، اور عرش پر اللہ نے لکھ دیا کہ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، یعنی وہ اپنی رحمت کو لوگوں کے ساتھ زیادہ مہربانی کا سلوک کرے گا۔ اور پھر اللہ نے ان روحوں سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو لوگ پکارے، چیخے، بلند آواز سے کہا کہ شہدنا، اللہ ہم قسم کھاتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ کافر یا مومن یہ تو یہاں اس دنیا کی بات ہے، وہاں ہر روح نے قسم کھائی ہے اور کہا شہدنا انک ربنا و انک الہنا، اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں اور آپ ہی ہمارے الہ ہیں، معبود ہیں۔ ربنا انسان نے پہلے کہا، اللہ نے بھی یہی پوچھا لست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہ ہے رب، یہ چیز ہے جو تعلق رکھتی ہے انسانی ضروریات زندگی سے۔
الہ آباد میں کہا ہے، رب پہلے کہا ہے، کھانے کو نہ ملے نا 4 دن، اپنا گھر نہ ہو اور کرایہ دینا پڑے، اور موٹر سائیکل بھی نہ ہو سواری کے لیے اور پیدل چلنا پڑے، تو پھر الہ بھی بھول جاتا ہے، پھر رب ہی یاد آتا ہے کہ اے رب کچھ دے دے۔ اس یہ شریعت نے انسان کی بنیادی ضروریات زندگی جو ہیں اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، وہ ہر آدمی کو ملنی چاہیے، اور ملنی چاہیے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں لکھا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا اپنی خلافت میں مانگتے ہوئے، تو اسے بلایا اور فرمایا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی۔ فرمایا کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا حکومت کو بھی کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب بوڑھے لوگوں سے حکومت کا ٹیکس معاف کرتا ہوں، اور یاد رکھو اللہ کی نظر میں قیامت میں سب سے زیادہ بڑا ظالم جس سے مواخذہ کیا جائے گا وہ حکمران ہے جس کی سلطنت میں ایک آدمی بھی بھیک مانگنے والا ہو، ایک آدمی۔ اس لیے اللہ نے پوچھا کہ الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کہتے ہیں تربیت دینے والے کو۔ معیشت کو پہلے ذکر کیا، اسی لیے تو سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے دیکھا، اللہ نے کہا یہ ہے تیری ساری اولاد آدم جو اس دنیا میں جائے گی، جو ہم نے پیدا کی ہے۔ تو فیہم الضعیف والقوی، آدم علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ بہت طاقتور ہیں اور کچھ کمزور ہیں، کچھ صحت مند ہیں اور کچھ ناکارہ ہیں، معذور ہیں۔ جن لوگوں کو بچے معذور ہوتے ہیں نا، کوئی سنتا نہیں، کوئی دیکھتا نہیں، کوئی یہ بڑی برکت والے ہوتے ہیں یہ بچے۔ اللہ نے ان کے ساتھ جو برکات باندھی ہوتی ہیں وہ جیتی جاگتی صحیح اولاد میں اتنی برکتیں نہیں ہوتی جتنی ان معذور بچوں میں۔ یہ جتنی فقہ حنفی اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، امت کے 40-50% افراد حنفی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، یہ سب پودا لگایا ہوا ہے 3 انسانوں کا، حضرت عمر کا، علی کا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو سب سے زیادہ آگے چلے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے خلافت بھی نہیں لی، نہ کچھ اور تھا، بس پڑھنا لکھنا ہی کام تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے 5 شاگرد جن سے پوری دنیا میں ان کا علم پھیلا ہے، 5 کے 5 معذور، کوئی لنگڑا، کوئی کانا، کوئی کبڑا، کوئی گنجا، سب بچے معذور تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، اور یہ معذوروں کی وجہ سے ہی آج ہم حنفی فقہ پہ عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کچھ طاقت والے، کچھ کمزور، کچھ ٹھیک ٹھاک بچے، کچھ معذور، کچھ غنی پیسے والے، کچھ فقیر، کچھ عقل والے اور کچھ بے عقلے۔ تو انہوں نے عرض کیا یہ مکالمے ہیں اس جہان کے جو ہماری پیدائش کیا ہمارے آباء و اجداد سے بھی پہلے کے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ لولا سویتا، پروردگار آپ سب کو ایک کر دیتے۔ ہمارے استاد تھے، پکے کمیونسٹ تھے، ہم نے کمیونزم انہی سے بہت سی چیزیں حاصل کی۔ تو پڑھاتے تھے تو وہ بتاتے تھے کمیونزم کیا کہتا ہے، سوشلزم کیا کہتا ہے، اور منکر خدا کے پرلے درجے کے۔ تو جب بھی انہیں طنز کرنا ہوتی تھی پھر ہم سامنے ہوتے تھے تو کہتے تھے مولوی سے پوچھو بابا نے اپنا دین کیا کہا تھا، بڑے پڑھے لکھے تھے بھئی بہت، تو بھی ہنستے تھے ہم بھی۔ بابا نے یہ کہا تھا آدم علیہ السلام نے کہ رب لولا سویتا، اللہ سب کو برابر کر دے۔ وہ کہتے تھے تمہارا اصل مذہب یہ ہے کہ برابر ہو۔ ہم کہتے تھے کہ حضرت اصل مذہب یہ ہے کہ بنیادی سہولیات زندگی میں سب برابر ہو، اسٹیٹ میں، اس کے بعد کوئی ترقی کرتا ہے تو اس کا اپنی ذہنی صلاحیت وغیرہ وغیرہ وہ سب اس کی اپنی چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر 8 چیزیں اسلامک اسٹیٹ میں ایسی ہیں جو سب کے لیے برابر رکھے گا، نہیں تو اللہ کے ہاں شدید سزا ملے گی۔
وہ 8 چیزیں اس سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں آئی ہیں، اس کی تشریح کئی بار ہو چکی۔ تو بابا نے یہی کہا کہ رب لولا سویتا، اللہ آپ ان میری اولاد کو سب کو برابر کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں سب کو برابر کر دوں تو پھر میرا شکر کون ادا کرے؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایک اور گروہ دیکھا تو 5 چیزیں لکھوا کر، کس کی عقل کتنی ہوگی، عمر کتنی ہوگی، خاتمہ کس چیز پہ ہوگا، زندگی کس حال میں گزارے گا، اور یہ اپنے بعد کیا چھوڑ کے دنیا میں جائے گا۔ اللہ نے کہا یہ لوگوں کی تقدیریں ہیں، بس قلم اب تو خشک ہو جا۔ اب اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ 29ویں پارے میں کیا زبردست بات کی ہے، اللہ نے کہا ذی المعارج، لوگو اللہ سیڑھیوں والا ہے۔ تم اپنی نیکی اور خلق خدا سے اچھائی کر کے جس سیڑھی پر پہنچو گے نیکی کی، اسی سیڑھی پہ اللہ تمہیں ملے گا۔ جس درجے پر پہنچو گے اسی درجے میں، جتنا اللہ کی قدر و قیمت تمہارے نزدیک ہے، تمہارا مقام بھی اللہ کے ہاں وہی ہے۔ سیدھا سا فارمولہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب روحیں بتائیں تو 3 چیزوں کے متعلق آدم علیہ السلام نے کہا، اللہ سے عرض کیا کہ اللہ یہ وبیس کہتے ہیں چمکنے والی چیز کو۔ یہ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان، بھووں کے درمیان ایک رگ ابری ہوئی ہوتی ہے، پھڑکتی ہے کبھی کبھی۔ یہ ہے وہ رگ جو پھڑک رہی تھی۔ خوش قسمت، خوش نصیب، یہ بچے اللہ کے ہاں کسی مقام پر پہنچتے ہیں، چاہے خدا اسے دکھائے یا نہ دکھائے۔ یہ بچے مبارک اس معنی میں کہے جاتے ہیں وبسا، نور کا چھڑکنا، روشنی کو بلند کرنا، وباس، چاند، کیونکہ اس سے روشنی چاندنی پھیلتی ہے۔ انہوں نے کہا اے رب یہ میرا بچہ کون ہے اتنا خوبصورت، اور اے رب یہ بچہ، اس کے یہ جو رگ پھڑک رہی ہے دونوں آنکھوں کے درمیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہر انسان کی زندگی اس کی پیشانی پہ لکھ دی جاتی۔ اس لیے کسی زمانے میں ایسے لوگ تھے، اب تو باقی اثر ہی رہ گیا جو پیشانی دیکھتے تھے کہ اس کی پیشانی پہ کیا لکھا ہے۔ اس ہندوستان میں، بر صغیر میں، عرب تو کہاں، دنیا میں بہت بعد میں آئے، یہ بر صغیر میں ایسے لوگ تھے جو جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ کوا بول رہا ہے، چڑیا بول رہی ہے، ایسے اہل علم تھے ہندوؤں میں بھی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس عظیم خطے میں بیٹھے۔ ان کا اے رب یہ برکت والی رگ میرے بچے کے دونوں آنکھوں کے درمیان جو ابھری ہوئی ہے، نور ہے، اے رب یہ کون ہے؟ اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا داؤد علیہ السلام۔ بڑے خوش ہوئے۔ قال و عمرک، عرض کیا اللہ میرے اس بیٹے کی عمر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 برس۔ انہیں افسوس ہوا کہ اس زمانے میں تو لوگوں کی اتنی طویل عمریں ہوں گی۔ ان کا اے رب اگر اس سے ہم چاہیں کہ میرا بیٹا 100 سال کا ہو جائے اور 40 سال میں آپ اسے 100 کا کر دیں، اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ تبدیل نہیں۔ ان کا اللہ سوچتے رہے، پھر کہا اللہ میری زندگی کے 40 سال دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انت وذاک، تم جانو اور تمہارے کام جانو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام اپنی زندگی کے سال گنا کرتے تھے، اور جب ان کی عمر مبارک پہنچی 960 برس تو فرشتے حاضر ہوئے اور کہا حضرت چلیں ابھی رکنا ہے، تو انہوں نے کہا 1000 سال میری عمر ہے، ابھی کہاں چلیں؟
جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاغذ اور قلم لاؤ اور آدم سے لکھواؤ یہاں پہ کہ 40 برس اس نے اپنے بیٹے داؤد کو دیے، اور اللہ نے کہا اس سے دستخط کرواؤ، اور اللہ نے کہا فرشتوں تم اس پہ مہریں لگاؤ، رکھ دو اسے میرے عرش کے پاس۔ اور جب یہ چیز ہوئی تو اللہ نے کہا اس کاغذ کو کھولو اور انہیں پڑھاؤ جا کر۔ تو آدم علیہ السلام نے جب دیکھا تو چپ ہو گئے۔ اللہ نے کہا چلو اس کے بیٹے کی بھی عمر پوری کر دو، اس کی بھی عمر پوری کر دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا یہ دیکھو تم لوگ فرشتوں سچائی پہ تھے، لیکن اب 3 چیزیں ہوں گی، اس کی اولاد میں یہ 3 چیزیں آئیں گی کہ سچ پہ ہونے کے باوجود دوسرا فریق سچائی پر بحث کرے گا، نہیں مانے گا، اس لیے کہ یا تو وہ بھول گیا یا کچھ اور ہو گیا۔ جہادت آدم نے ہمارے حق پہ ہونے کے باوجود بحث کی نا، یہ اس کی اولاد کو عادت پڑ جائے گی۔ یہ بھولا ہے، اس کی اولاد بھی بھولے گی، اور اس نے خطا کی ہے، اس کی اولاد بھی خطا کرے گی۔ یہ تینوں چیزیں نسل انسانی میں چلیں گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برتن کے ٹوٹنے پہ کسی کو گھر میں کوئی ڈانٹتا تھا تو منع فرماتے تھے ان برتنوں کی عمریں بھی تقدیر کے مطابق ہی ہیں، بس لکھا یہی تھا، چھوڑو نہ انہیں کچھ کہو۔ کوئی بچہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا تھا، فرماتے تھے یہ تقدیر کی چیزیں ہیں، بچوں کو نہ ملامت کرو۔ سکھا دے آدمی، تعلیم دے دے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنی عمر ادھر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو، یہ واحد اللہ کے نبی ہیں داؤد علیہ السلام، جن کے متعلق قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے دنیا میں۔ اللہ نے خلافت کا لفظ آدم علیہ السلام کے لیے بھی نہیں استعمال کیا، کسی کے لیے بھی۔ دوسرا آدمی جس کے چہرہ مبارک پہ یہ رگ پھڑک رہی تھی، آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ میرا بیٹا کون ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے آخری رسول تمہاری اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے سب سے پہلے روح مبارکہ کو پیدا کیا اور سب سے آخری نبی یہ ہے تمہارا بیٹا۔ لفظ یہ آئے ہیں کہ فضل، اس رگ کے پھڑکنے میں برکتیں ہی برکتیں تھیں اور اس میں نور ہی نور تھا۔ اور تیسری روح آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے کہا اس روح سے میں نے خاص طور پہ اس کی ماں کو بلا کر کہا ہے کہ یہ روح ہم تم میں ڈال دیں گے بغیر انسانی معاشرت کے تعلقات کے، اور یہ تمہارا بیٹا ایسا ہے جو جائے گا اور دنیا میں اس کے مذہب پہ بے شمار لوگ ہوں گے۔ اور اللہ نے سمجھایا مریم کو کہ گھبرانا نہیں، تکلیف نہیں، تنگی نہیں، ہم اس روح کو خود تمہارے جسم میں وجود ڈال دیں گے، اور وہ تھی عیسیٰ علیہ السلام۔ آئندہ پھر اس موضوع پہ بات کریں گے۔